بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آغا جان صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سنیں گے جس میں وہ برداشتہ ہو کر کچھ اپنی فریاد سناتے ہیں اور علامہ سعد حسین صاحب سے اظہار شکوہ کرتے ہیں، اور یہ ان کی جو بات نہیں، یہ بالکل بھی نیگیٹو نہیں لینی چاہیے بلکہ ان کو پازیٹیو انداز میں لینا چاہیے، کیونکہ جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے، جو آپ کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور آپ کی اس کے اوپر امیدیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ اپنا فیملی سسٹم دیکھ لیں کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو آپ کی فوراً نگاہ کس کے اوپر جاتی ہے؟ جو آپ کا سربراہ ہوتا ہے۔ آپ ان کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ اس مشکل میں میرا ساتھ دیں گے اور دیتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سعد حسین صاحب کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ان کی امیدیں بھی سعد حسین صاحب پر ہیں، اور وہاں سے کوئی رسپانس نہ آنے کی وجہ سے انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ تو آپ نے اس پیغام کو ہر صورت میں شیئر کرنا ہے تاکہ یہ پیغام ان پر تک پہنچے اور علامہ سعد حسین صاحب جو ہیں وہ اس پر ایکشن لیں، اور ان کو ایک دورہ جو ہے وہ عمر کوٹ کا کرنا چاہیے، یا شورا اراکین کو عمر کوٹ جو ہے وہ اندرون سندھ جانا چاہیے اور جا کر وہاں پر یہ جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ نوٹس لے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں، یہ سننے کے بعد مزید ہم اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں پیر جان آغا سرہندی مجددی فاروقی نقشبندی آستانہ عالیہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی حسنات الخلیل گلزار خلیل سندھ سے یہ پیغام امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی زید مجدہ کے نام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ تو اس میں امیر ٹی ایل پی علامہ برخودار حافظ سعد حسین رضوی صاحب زید مجدہ کے لیے میرا یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ ناموس رسالت کے سلسلے میں یہ جو مسئلہ سندھ میں چل رہا ہے، ڈاکٹر شاہ نواز والا، اس ملعون نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد اس پر میرے چھوٹے بھائی جو آپ کی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، برخودار پیر عمر جان سرہندی صاحب نے FIR درج کروائی، اور ان کے ساتھ اور بھی علماء اور عوام تھے۔ پھر پولیس نے اس ملعون شاہ نواز کو ایک مقابلے میں بقول پولیس کے، وہ پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا، اور اس کو پھر جو ہے وہ جہنم واصل ہوا۔ اور اس معاملے کو سندھ کی جو قوم پرست تنظیمیں ہیں اور ملحد تنظیمیں جس میں GA سندھ اور اس کے نام نہاد دانشور اور یہ جو ایتھسٹ اور کمیونسٹ اور ایک آزاد خیال اور واحد قسم کی عورتیں، جس میں 2-3 عورتیں اور نام نہاد دانشور قوم پرست، انہوں نے سندھ حکومت پر صرف 200-300 لوگوں کو اکٹھا کر کے عمر کوٹ میں پریشر ڈالا اور کہ یہ FIR پیر عمر جان سرہندی پر ہونی چاہیے۔ تو ان کے پریشر میں آ کر پیپلز پارٹی کی جو سیکولر حکومت ہے، اس کے ہوم منسٹر ضیاء لنجار نے یہ FIR پیر عمر جان پر سرہندی پر اور ایک DIG اور 2 SSPs اور کچھ پولیس افسران جنہوں نے انکاؤنٹر کیا تھا اس پر داخل کی۔ اب اس کی مسلسل ATC کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اس کی ہیئرنگز اور پیشیاں چل رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جناب حافظ صاحب کہ 15-20 دن پہلے اس سلسلے میں عمر کوٹ میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا، جس میں یہ برخودار میرا چھوٹا بھائی اور TLP سندھ کے تمام ذمہ داران اور کارکن اور ہماری پوری جماعت اور علماء اور مشائخ جمع ہوئے، اور انہوں نے یکجہتی کے لیے جمع ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے حضرات پتہ نہیں کیوں جب زیادہ کراؤڈ دیکھتے ہیں یا زیادہ عوام دیکھتے ہیں تو ہمارے علماء حضرات یا جو آج کل کے مشائخ حضرات ہیں، پھر وہ اصل بات کو بھول جاتے ہیں، مقصد کی،
اور وہ لا یعنی باتیں کر کے پورا میلاد شریف پڑھ کے وہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہاں یہ مطالبہ کرنا تھا کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے, ایف آئی آر کو ختم کریں اور جو 15-20 اریسٹ ہیں انہیں رہا کریں, اور پیر عمر جان صاحب پر یہ جھوٹی ایف آئی آر ختم کریں, اور پولیس افسروں کو بھی رہا کریں. لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے, عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جمع ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا. اگر وہ دھرنے کا کہتے یا یہ مطالبات کرتے تو سندھ حکومت پر زبردست پریشر تھا اور وہ گھٹنے ٹیک دیتی. اس کے بعد پھر کراچی میں آپ نے دیکھا ان مولدوں نے گستاخیاں اور زیادہ گستاخیاں شروع کر دی, ان کو شے مل گئی. اب یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ پیر عمر جان سرہندی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کو کسی طرح سے یہ پریشر ڈلوا کر یہ اس جھوٹے کیس میں یہ اریسٹ کروائیں, اور یہ سارا جو پولیس نے انکاؤنٹر کیا یہ پیر عمر جان سرہندی کے گلے میں یہ پھندا ڈالیں. یہ ان کے ناپاک عزائم ہے جس میں سندھ گورنمنٹ, سندھ کا منسٹر ضیاء الانجار, اور ایک ہمارے علاقے کا ہے منوس, ایک ملحد ہے وہ منسٹر ہے سردار شاہ, وہ بھی ان کے ساتھ بالکل پارٹی بن کے ملحدوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے. کچھ ہی 3-4 دن پہلے کراچی میں یہ ملحد پھر جمع ہوئے, اور آپ ہی کی جماعت کے ہمارے ہی لوگ ٹی ایل پی کے وہ بھی جمع ہوئے. پھر آپ نے دیکھا کس طرح صفاقی کے ساتھ انہوں نے ٹی ایل پی والوں پر گولیاں چلائیں. ایک کارکن ہمارا ماجد رضوی شہید ہو گیا, اور ابھی بھی ذمہ داران جو کراچی کے ہیں مفتی قاسم فخری اور کئی وہ جیلوں میں ہیں, اور کسی بھی کوئی پولیس والا سسپینڈ نہیں ہوا, اس میں کوئی رینجر والا سسپینڈ نہیں ہوا. ملحدوں کو جو پولیس نے اٹھایا تھا ان کی مطالبے پر وہ سارے پولیس کی ٹیم سسپینڈ ہوئی, اور ملحدوں کو رات کو انہوں نے وی آئی پی پروٹوکول دے کر تھانوں میں رکھا, اور صبح کو انہیں رہا کر دیا. اور وہ پھر وہ بکواس اور گستاخیاں وہ ملحد لابی قادیانیوں کے ساتھ مل کر رہی ہے. تو جناب یہ قادیانی, یہ ہمارے علاقے میں یہ قادیانیوں کا گڑھ ہے. سب سے بڑا مورچہ قادیانیوں کے خلاف سندھ میں ہم ہیں. ہم ان کی کمین گاہوں کے خلاف اور ان کی جو خلاف ورزیاں پاکستان کے آئین اور قانون کی یہ قادیانی کرتے ہیں, ہر وقت ہم آواز بلند کرتے ہیں. یہ آج سے نہیں, یہ سینکڑوں سال سے یہ ہماری یہ خانقاہ یہ پورے پاکستان میں, پورے سندھ میں, یہ ہمارے قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر یہ کام, یہ اس فقیر سے پھر یہ چھوٹے بھائیوں سے یہ کام ہم کر رہے ہیں. اور اس میں برخودار عمر جان سلمہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں. ابھی یہ قادیانی بھی ان ملحدوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور فل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملعون کو شہید ڈکلیئر کریں اور کسی طرح سے پیر عمر جان صاحب کو اریسٹ کروائیں. اور اریسٹ ہونا یا ناموس رسالت کے لیے گرفتار ہونا یہ تو مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ہمارے جد امجد سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوالیار میں ظالم بادشاہ کے آگے سجدہ نہیں کیا, انہیں بھی 3 سال جیل ہوئی, قید ہوئی. وہ ایک الگ بات ہے. یہ صعوبتیں, یہ ساری باتیں یہ پہلے سے ہم شروع سے ہی بھٹو کے زمانے سے ہمارے قبلہ حضرت صاحب بھٹو اور جی ایم سعید کے خلاف کھڑے ہوئے, پھر پرویز مشرف کے خلاف ہمارے حضرت صاحب کھڑے ہوئے, حق کا کلمہ بلند کیا. میں نے بھی حد المقدور ہر جگہ پیپلز پارٹی کے خلاف اور لادین جماعتوں کے خلاف اور ان بے دین سیاستوں کے خلاف ہر جگہ اعلاء کلمت الحق جو میری بساط ہے, جو میری, وہ میں نے کیا ہے. اور آپ کی پارٹی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے 2017 میں آپ کے والد حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ فیض آباد میں تھا, اور 2 دن تو آیا ادھر لیکن 20 دن وہاں تھا. ان کی پوری سپورٹ, پھر پورے پاکستان میں لوگوں کو شامل کروانا. اس کے علاوہ یہ سندھ میں آپ کے والد کی درخواست پر میں نے اپنا چھوٹا بھائی, پوری خانقاہ کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, میں نے اس کو اپنا سجادہ, اپنی دستار دے دی ہے, پوری جماعت کی ذمہ داری. لیکن اس کے باوجود اور بھی کئی گھریلو امور ہیں. میں نے آپ کے والد کے کہنے پر ٹی ایل پی کے حوالے کیا. شمالی سندھ, جنوبی سندھ کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ ہمارے ہی کہنے پر تحریک لبیک میں شامل ہوئے, اور ہم نے سندھ میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا. اور برخودار عمر جان سلمہ نے سچائی اور خلوص کے ساتھ دن رات ایک کر کے, حالانکہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ عزت اور وہ فیڈ بیک اور وہ توقیر آپ کا جو خاندان ہے اس حساب سے یہ لوگ آپ کو نہیں دیتے, لیکن اس کے باوجود ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے میرا بھائی ابھی تک وہ جبل استقامت بنا ہوا آپ کی پارٹی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے. یہ اس نے مجھے نہیں کہا کہ یہ میں ویڈیو بیان یہ اس کے لیے دوں, یہ میں اپنے طور پر مجھے دکھ ہے آپ سے, مجھے آپ سے شکوہ ہے. تو ناظرین یہ تھا اسٹیٹمنٹ آغا جان سرہندی صاحب کا اپنے بھائی عمر جان سرہندی صاحب کے حوالے سے اور اپنی قربانی کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے.
آپ نے اس کو لازمی جو ہے نا وہ شیئر کرنا ہے ادھر ادھر فیملی کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.